اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 141 تا 144 میں بیان کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ باغات اور کھیتوں کی پیداوار میں سے اللہ کا مقرر کردہ حق ادا کرنے کی تاکید۔ تمام جانور اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ جو مویشی اللہ نے حلال قرار دیے ہیں انہیں کھانے اور ان میں سے کسی کو حرام نہ قرار دینے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جن کی بیلیں کسی سہارے کے بغیر اوپر چڑھائی جاتی ہیں، اور ایسے درخت بھی جو خود اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کھجور کے درخت اور کھیتی پیدا کی۔ ان سب کے پھل مختلف ذائقوں والے ہیں، اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جن میں سے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض مختلف بھی ہیں۔ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ تم ان سب کے پھلوں کو کھاؤ جب وہ تیار ہو جائیں، اور اس پھل اور کھیتی کے کاٹنے کے دن اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کر دیا کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ اس نے چوپایوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، اور ایسے جانور بھی جو چھوٹے قد والے ہیں۔ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين۔ مویشی جانوروں کی 8 قسمیں ہیں، 2 نر و مادہ بھیڑ سے اور 2 نر و مادہ بکریوں میں سے۔ قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے اس کی سند بتاؤ۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اور اسی طرح اس نے اونٹ اور گائے سے بھی 2 نر اور 2 مادہ پیدا کیے۔ عرب میں یہی جانور معروف تھے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا۔ اور کیا تم خود اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم
ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بغیر کسی تحقیق کے اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کی راہ راست کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ مشرکین نے ان میں سے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور کہتے تھے کہ انہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔